حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کے گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2303۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2306۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، مجھے کوئی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں، یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا، موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ فرمایا، موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا جہاں میں بسنے والے اور ساتوں زمین ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر باری ہوگا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2309۔ معزز ساتھیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔